अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम इमरान खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा दर्स है टर्म दुम का दूसरा दर्स है और आज का दर्स दुम खबर है ये आज टेलीफोन हमरा। तो टेलीफोन से जो खबर हमें मिली है या खबरें हैं वाजह जदीद इमरूज़ ما تلفن ثابت اختراع کردن متخصص پیامک باردار امواج تلفن همراه صدمه زدن فایده آسیب های تلفن رانندگان خطرناک بی توجهی امواج تلفن مغز اثر منفی پیشنهاد دادن بیخوابی فرستادن پیام یا پیامک تصادف و شنوایی. اهداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز با خواندن این درس بتوانند: یک، با برخی از خوبی ها و بدی های تلفن همراه آشنا شود. آج کیونکہ ہم ٹیلی فون کے متعلق پڑھیں گے تو کچھ جو اچھی چیزیں ہیں، اچھی خبریں ہیں، جو فائدے والی چیزیں ہیں ٹیلی فون کی، اور کچھ بری چیزیں ہیں جو جن کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے ٹیلی فون کا، تو وہ آج ہم پڑھیں گے. دو، بےتوانات علت و معلول رادہ جملہ تشخیص داد. آج ہم علت اور معلول پڑھیں گے اور جملوں میں ان کو تشخیص کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سے خطرات تلفن ہمراہ را بشناسد. ٹیلی فون کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے آپ کو پہچان کروائیں گے. چہار، با مفہوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. آج جو ہم درس کا جو متن ہوگا ان کے جو الفاظ ہوں گے ان کے مفہوم سے آپ کو پہچان کروائیں گے اور جملوں میں استعمال کروائیں گے. 5، اسم مصدر و کاربرد آن را بشناسد. اسم مصدر کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور لاسٹ میں اسم مصدر در متن تشخیص داد. جو ماترا آج پڑھیں گے اس میں اسم مصدر کی تشخیص کروائیں گے. خوب، صفحه 8 پیش از خواندن. الف، به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید در هر تصویر چه کار اشتباهی انجام شده است. ان تصاویر کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ اس تصویر میں کیا غلط کام ہو رہا ہے جسے نہیں ہونا چاہیے، یا یہ جو تصویریں ہیں اس میں کون سی چیز غلط ہو رہی ہے، صحیح نہیں لگ رہی آپ کو. حرف ب پہ دیکھیں. به پرسش های زیر پاسخ دهید. این سوالوں کو جواب دینا ہے. یک، شما چه مدت در روز با تلفن همراه صحبت می کنید؟ کتنے گھنٹے آپ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہیں؟ جواب بتانا ہے آپ نے اپنی طرف سے. دو، برای کاهش خطر های تلفن همراه چه کاری انجام می دهید؟ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو ٹیلی فون سے تو آپ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ سے در مورد از خوبی ها و بدی های تلفن همراه در کلاس بگویید. آپ نے ٹیلی فون کے فائدے اور ٹیلی فون کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی کلاس میں بتانا ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں. 2-3 دن بتا دینا آپ نے. مہارت خواندن میں دیکھیں. الف، جمله های زیر بخوانید و علت و معلول را مشخص کنید. علت معلول آپ نے اس پہ بتانا ہے. برادرم دیروز سرما خورد. میرے بھائی کو کل جو ہے نا سرما خوردگی ہوئی اور کھانسی نزلہ زکام ہوا. او را به بیمارستان بردیم. اس کو ہم ہسپتال لے گئے. کس چیز کی وجہ سے لے گئے؟ وہ علت کیا تھی کہ وہ بیمار ہوا، اور بیمار ہونے کے بعد اس کو کیا ہوا، کیا کام ہم نے انجام دیا؟ وہ ہسپتال میں چلا گیا. تو ایک علت ہے جس کی وجہ سے اگلا نیکسٹ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر دروازہ کا بجنا علت ہے اور کوئی جا کر اسے کھولے وہ معلول کہلاتا ہے. 2، دوستم در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت کرد و تصادف کرد. علت معلول.
امروز هوا خیلی گرم بود و بچه ها چند لیوان آب خوردند. بے پہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں اس طرف سے بھی علت و معلول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بے مثال زی توجہ کنید علت و معلول کے بطار. مثال میں کہتے ہیں کہ وقتی ہوا سارد شود کودکان زوتا سرممی خورند. بعضی از متنها در مورد دلیل یک اتفاق هستند کہ اب جب ہوا ٹھنڈی ہوئی تو بچوں کو نزلہ زکام ہو گیا. اب جو بعض متن ہوتے ہیں وہ اس دلیل کو کہ پھر ایک چیز کا حادثہ پیش آ جانا، اتفاق کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جانا، کوئی واقعہ پیش آ جانا، جسے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں علت و معلول. دلیل متنها علت یک حادثه را میفهمیم و تاثیر یک چیز را و هر چیزهای دیگر متوجه میشویم. در مثال بالا هوای سرد علت و سرماخوردگی معلول است کہ بھئی ایک حادثہ جب آتا ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے دوسری چیز کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں متوجہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ مثال اوپر اور مثال میں ٹھنڈی ہوا چلی، یہ علت ہے، اور اس کے سبب کیا ہوا، نزلہ زکام ہو گیا، یہ معلول ہو گیا، جس طرح اوپر آپ کو بتایا تھا. اب اس طرف آ جاتے ہیں حرف بے پہ. چہار علت و معلول بنویسید. چار علت اور معلول آپ نے بتانا ہے، جسے میں نے ابھی اوپر عرض کیا تھا. جیسا کہ علت یہ کیا ہے کہ مردم با تلفن ثابت نمیتوانستند در ہر مکانی صحبت کنند. جو گھر کا جو فون ہوتا تھا تو اس گھر کے فون کو آپ کسی اور جگہ، جو تار والا فون ہوتا تھا، اور جگہ نہیں لے کے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. معلول تلفن ہمراہ اختراع کردند، جس کی وجہ سے کیا ہوا، دوسرا موبائل اختراع کیا گیا، بنایا گیا. اسی طرح آپ نے چار علت اور معلول بتانی ہیں اپنی طرف سے. بے متن درس را بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. نیچے دیے کہ جو متن ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سوالوں کے جواب دینا ہے. آتے ہیں نیچے کے درس کی جانب. ہوشیار ہوئے دربار تلفن ہمراہ کہ ٹیلی فون کے متعلق کچھ مهم نکات. کہتے ہیں کہ بسیاری از انسان ہر روز از وسیله به نام تلفن همراه استفاده میکنند. مردم قبل از اختراع تلفن همراه از تلفن ثابت استفاده میکردند. آیا میدانید چرا تلفن همراه اختراع شد؟ کہ آپ کو پتہ ہے یہ والا ٹیلی فون کیوں بنایا گیا؟ مردم میخواستند در هر مکانی با هم گفتگو کنند. آنها با تلفن‌های ثابت نمیتوانستند این کار انجام دهند. به همین دلیل تلفن همراه را اختراع کردند. این وسیله فایده های زیادی دارد، اما تلفن همراه گاهی مشکلاتی را ایجاد می کند. اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. ترین متن دربار آسیب های تلفن همراه می خوانیم. ٹیلی فون کے متعلق جو نقصانات ہیں وہ آپ پڑھیں گے. نیچے دیکھیں. تلفن ہمراہ و رانندگی. ٹیلی فون اور رانندگی کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت، کارشناسان میگویند ہنگام رانندگی نباید از تلفن همراه استفاده کنیم. جو کارشناس ہوتے ہیں، جو عقلمند افراد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو موبائل نہیں چلانا چاہیے. اما بعض از رانندگان به صحبت‌های آنها توجه نمی‌کنند. ان کی بات ہی نہیں مانتے و هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت می‌کنند و پیامک می‌فرستند. باید بدانید که فرستادن پیامک یا صحبت کردن با تلفن همراه خطرناک تر است. کہ میسیج بھیجنا یا فون کرنا ٹیلی فون سے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اب بیشتر باعث تصادم بھی شود، اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں.
تلفن ہمراہ و زنان باردار، جو لیڈیز بچے دار ہوتی ہیں، باردار ہوتی ہیں، پیٹ میں ان کے بچہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موبائل یوز کرتی ہیں. کہتے ہیں قرار گرفتن در کنار تلفن ہمراہ برای زنان باردار خطرناک است، کہ لیڈیز کا یہ استعمال کرنا یا ان کے ساتھ یہ ٹیلی فون کا وہاں پہ ساتھ رہنا خطرناک ہے. دانشمندان میگویند امواج تلفن ہمراہ رشد خود را کاهش میدهد و روی مغز او اثر منفی میگذارد. جو ٹیلی فون کی لہریں ہوتی ہیں، بزرگان کہتے ہیں کہ یہ بچے کے مغز میں اثر کرتی ہیں اور نقصان دہ ہوتا ہے. تلفن ہمراہ و خواب، ٹیلی فون اور اس کے ساتھ سونا. کارشناس میگویند موقع استراحت تلفن ہمراہ را خاموش کنید یا آن را از خود دور کنید. سوتے وقت یا تو ٹیلی فون کو آف کر دیں یا اپنے آپ سے دور رکھیں. متخصصان فهمیدند که نور تلفن های همراه باعث بیخوابی می شود و برای مغز مشکل ایجاد می کند. تلفن همراه و شنوائی، ٹیلی فون اور جو کان کا پردے یا کان سے جو سنتے ہیں یا سننا. تلفن همراه می تواند به شنوای شما صدمه بزند. اسی ٹیلی فون کے ذریعے آپ کے کان پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. کارشناس معمولاً برای مراقبت از دستگاه شنوایی دو راہ را پیشنهاد میکنند. دو طریقے سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام انجام نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے، تو دو طریقے ہیں. اول ان کے زمان مکالمے با تلفن ہمراہ را کم تر کنید. بات کرتے وقت جو اس کا والیوم میں کم رکھیں. و وقتی مکالمه شما طولانی است سعی کنید از تلفن ثابت استفاده کنید. زیادہ اگر لمبی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دوسرے جو ٹیلی فون گھر کا ہے وہ اس سے استفادہ کریں. روش دوم برای سلامت شنوای شما این است که در مکالمات طولانی از گوش چپ استفاده کنید. کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ اگر طول بات کرنی پڑ رہی ہے تو آپ کیا کریں، جو الٹا کان ہے اس طرف یہ رکھیں، سیدھے کان کے اوپر یہ نہ رکھیں اور زیادہ لمبی بات نہ کریں. خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جناب. سفیدہ دار کے مطلب. با توجہ به متن کدام یک از جمله های زیر درست یا نادرست است. متن کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملے کون سا درست ہے یا درست نہیں ہے. یک، خطر فرستادن پیام ایک ہنگام رانندگی از خطر صحبت کردن با تلفن همراه خیلی بیشتر است. صحیح ہے؟ ہاں جی. اور کس پیراگراف میں آیا ہے؟ دوسری پیراگراف میں، مثال کے طور پہ یہاں پہ ٹیگ کیا گیا ہے. نیچے والا آپ نے خود ہی بتانا ہے. دو، بہتر است ہنگام صحبت کردن تلفن را روی گوش راستان قرار دهید. صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کون سے ماتن میں آیا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو نیست لگا دیں، نادرست اور پیراگراف میں نہیں ہے. سه، امواج تلفن همراه می توانند رشد کودک را کاهش دهد و روی مغز او اثر منفی بگذارد. 4، کارشناسان برای مراقبت از گوش 3 راه حل پیشنهاد کرده‌اند. خوب، یہ آپ نے خود انجام دینا ہے. با پہ دیکھیں. با توجہ به متن به سوال زیر پاسخ دهید. یک، اگر مادر باردار خیلی از تلفن همراه استفاده کند ممکن است کدام قسمت بدن کودکش آسیب ببیند. جواب بتانا ہے. دو، قبل از اختراع کردن تلفن همراه مردم برای صحبت کردن از راه دور از چه وسیله استفاده می‌کردند. سه، نور تلفن همراه چه آسیبی به بدن می‌رساند. اور بحث زاد میں دیکھیں. یک، نظر شما درباره استفاده از تلفن همراه قبل از خواب چیست؟ سننے سے پہلے اگر آپ استعمال کریں تو آپ کے نظر میں کیسا ہے یہ؟ دو، مردم کشور شما بیشتر از تلفن همراه استفاده می‌کنند یا تلفن ثابت اور چرا؟ سه، آیا تلفن همراه برای شما با یا اطرافیانتان مشکلاتی ایجاد کرده است؟ توضیح دهید. تو آپ نے توضیح دینا، ڈیٹیل دینا ہے کہ ایسا ہوا ہے. خوب، سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب ہے. در کے واژگان میں الف. معنی واژه های زیر از ستون مقابل پیدا کنید. یہ گزینه اضافه است. اب آپ نے اس کا اپنے جو جملے آگے دیا گئے ان الفاظ کے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ایک جو جملہ وہ اضافہ ہے
جیسا کہ ثابت کا کیا مطلب ہے؟ چیزی کا حرکت نمی کند، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، ثابت کہتے ہیں۔ اختراع کردن کا کیا مطلب ہے؟ متخصص، فیامک، باردار، امواج تلفن ہمراہ، صدمہ زدن اور فائدے، ان کا جملے آگے وضاحت دی گئی، آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ حرف بے پہ دیکھیں، جملہ یزیرہ با واجہ یہ مناسب کامل کنید، جملے جو یہاں پہ دیے گئے ہیں 8 جملے، اور جو الفاظ دیے گئے ہیں جن میں اختراع، فیامک، باردار، فائدے، صدمے، ثابت، متخصص، امواج تلفن ہمراہ، یہ والے جو الفاظ ہیں یہ نیچے جو 8 جملے دیے گئے ان کے خالص جگہوں پر لکھنا ہے، لگانا ہے، یہ لگائیں گے تو یہ جملے درست ہو جائیں گے۔ اور 20 تربیتانی میں آج ہم پڑھیں گے مصدر اور اسم مصدر۔ مصدر اور اسم مصدر کیا ہے؟ واجہی کے مفہوم اصلی، فعل رامی رسانت، ایسے الفاظ ہیں کہ جو اصلی مفہوم کو، جو فعل کے مفہوم ہوتا ہے اس کو پہنچاتے ہیں، اس کو مفہوم پہنچاتے ہیں۔ بدون آن کے زمان و شخص آن معلوم باشد، اس کے برخلاف کے اگلے بندے کا زمانہ، زمان اور شخص جو ہے نا وہ معلوم ہو۔ مصدر است، مصدر کہلاتے ہیں۔ مصدر از بن ماضی فعل نون ما قبل زبر سخت می شود مانند خوردن، مصدر بن ماضی فعل اس میں شامل ہوتا ہے اور نون سے پہلے جو زبر ہوتی ہے اس سے بنتا ہے، جیسا کہ خوردن۔ بے ان کلمات و معنی آنا دقت کرنے، ان کو ذکر کرنا ہے۔ نزدیکی نزدیک بودن، خوبی خوب بودن، شاگردی شاگرد بودن، شادی شاد بودن۔ ہمان طور کے در مثال ها آمده است بعضی از واجه معنی مصدر دارند، جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کچھ الفاظ ہیں کہ جو مصدر کا معنی دیتے ہیں۔ خوب، اما نشان مصدر نہ دارند، جو آپ کو بتایا ہے جس میں دال نون یا تا نون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، نشانہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کلمات کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کہتے ہیں۔ بعض اسم مصدر از واجه پلس یا ساخته می شوند، اگر واجه به ها ناخن و ختم شود به جای یا به آن گی استفاده می شود، الفاظ کے ساتھ جو یا ہوتی ہے نسبتی اس سے بنائے جاتے ہیں، اگر وہی الفاظ جو ہائے ناخنہ کے ساتھ تمام ہو تو وہ جا کی بجائے گئے استفادہ کریں گے، جیسا کہ خواندے ہے تو خواندے ہی نہیں لگائیں گے بلکہ خواندگی، خوانندگی، آواز خواندن، رنندے ہے ننندگی۔ ماتن داستر کو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ دیکھیں کتاب کار دوم کا تمرین۔ اس میں مصدر حالا در جملہ یا زیر پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید، اس مصدر آپ نے تلاش کرنا ہے۔ احمد میخواست از محل کار به خانه برود، او وسایلی را که لازم داشت خرید و شروع به رانندگی کرد، در راه گوشی تلفن همراهش را روشن کرد تا با همسرش گفتگو کند، او خیلی از تلفن همراه استفاده میکرد، تلفن باعث بیخوابی احمد شده بود، حتی وقت تشنگی و گرسنگی هم تلفن خود را کنار نمیگذاشت، بی توجهی و بیهوشدار پولیس باعث شد جریمه شود۔ اس میں مزہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہاں سے، اور نیچے تمرین 2 میں دیکھیں واجه مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید علی خیلی تشنه است یا تشنگی است، حسن خیلی آہسته رانندگی میکند یا راننده میکند، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور نیچے جو آپ سے 7 جملے دیے گئے ہیں، شاد ہے یا شادی ہے، بی توجہ بی توجہ، یہ سارے آپ نے خود سلیکٹ کر کے یہاں پہ بتانے ہیں، مکمل کرنا ہے۔ اور آتے ہیں آج کی آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی جانب۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہتے ہیں کہ در راہ رفتن میانہ روی کنید، نہ سری نہ آہستہ، وَاصْدَیْتَ نہ بلند نہ کن، کہ جب آپ چل رہے ہوں تو درمیانہ چلیں، نہ جلدی چلیں نہ زیادہ آہستہ چلیں، اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن قلب الظمآن الی الماء البارد، فرماتے ہیں مومن برائے آرامش به دنبال مومن می رود، مومن کو آرام
ان مومن کے آرام کے لیے، دلی سکون کے لیے وہ ایک دوسرے مومن کی جانب جاتا ہے۔ ہمان گنے کے قلب تشنے بے دنبال آب خنک میں رود، جیسا کہ پیاس لگی ہوئی ہو، جو قلب دل تو چشنا ہو، پیاسا دل ہو تو وہ ٹھنڈے پانی کی جانب جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو مومن ہے دلی سکون کے لیے دوسرے مومن کے پاس جائے تاکہ وہ اسے دلی سکون ہو، یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن کے دل کا سکون بنے، ایک مومن دوسرے مومن کا دل کا سکون بنے۔